कंसेंट है, ओमनिसिएंट है, सॉरी ओमनिसिएंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब है यानी वो हर जगह मौजूद है। हम ये कहते हैं ना खुदा हर जगह मौजूद है। पोटेंट का मतलब, ओमनी पोटेंट का मतलब वो हर चीज पर कादिर है। और तीसरी ओमनिसिएंट जो लफ्ज है इसका मतलब है कि तमाम चीजों को जानने वाला है। अब यहाँ पे हिस्कियल ने जो जवाब दिया वो कहा कि तू ओमनिसिएंट है, यानी कहा कि तू ही खुदावन जानता है। अगर वो कहता कि हाँ हो सकती है, इट मीन्स उसे किसी अंदाज में हो सकता है अपने ऊपर घमंड आ गया है, शेखी आ गई है, इस वजह से उसने शायद कह दिया। या हो सकता है कि अगर वो कह देता कि खुदावंद नहीं हो सकती तो वो ये भी हो सकता है कि वो खुदा का साथ होने की अहमियत को ना समझता हो। लेकिन उसने एक दरमियानी जवाब दिया। अच्छा बातें कर लेंगे तो फिर मैं फिर बंद करता हूं, मैं फिर बंद करना गल्ला कर मानो तो मजा आ रहा है सुनाते हुए, पता नहीं अब तो बरकत मिल रही है कि नहीं मिल रही, मैं कितनों को बरकत मिल रही है, समझ जो सच्ची सच्ची याद है तो फिर सुने, बातें ना कर, बच्चों को भी बल्कि चुप करवा। तो उसने खुदा का जो म्यार है उसके मुताबिक, खुदा के मुताबिक जवाब दिया कि ऐ खुदावंद तू ही जानता है। सो ये जवाब के बाद खुदा ने कहा कि होर तू की कर, कलाम कर तो मैं काम करांगा। और हमारा काम भी यही है, जितने लोग खिदमत में हैं, खिदमत में नहीं हैं, ये सब बात गौर से सुनिए जी। हमारा काम सिर्फ कलाम करना है, आगे कलाम के मुताबिक काम करना खुदा का काम है। जैसे यीशु मसीह कब्र पर गए लाजर के, और लाजर को क्या कहा कि लोगों को क्या कहा कि कब्र से क्या कर दे, पत्थर हटा दे। लोगों का काम क्या था, पत्थर हटाना। और जैसे ही उन्होंने उठाया, पत्थर हटाया, यीशु मसीह ने आवाज दी, ऐ लाजर कब्र में से बाहर निकल आ। और वो 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर निकल आया। हालेलुया। तो हमारा जो काम है वो हमने करना है, लेकिन जो खुदा का काम है वो उससे करने लगा है। हमारा काम शिफायत करना है, मिन्नत समाजत करना है, लेकिन उसका काम क्या है, वो अपने वादों के मुताबिक कुदरत को जाहिर करता है। वो अपनी कुव्वत और कुदरत को कसरत से जाहिर करना जानता है। हमें खुदा नहीं बनना, हमें खुदा के काम नहीं करना। एक बादशाह था जेड़ा खुदा बन रहा सी, नबूकदनजर बादशाह। तो खुदा ने उन्हें इंसान भी नहीं रहने देता, वो जानवर बन गया, घास खाने लग गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो खुदा का जो काम है वो खुदा ही करे, हम उसके काम ना करें, ना उसकी बराबरी में आए। जब हम ये खुदा के काम करने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स हम खुदा की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। और हमें अपना काम करना भी जरूरी है, ठीक है ना, दूसरों का नहीं। ये भी याद रखें जी, जो काम हमें दिया गया है, हुण काम ऐसे चर्च जाए तो जाके तुसी ढोलक कैथलिक चर्च बजाओ, ये कोई काम रहा फिर? क्यों भाई? तो समझने की बात है, जो काम है, एक बादशाह ने कोशिश किया कि काहिन क्या काम करे, उसने खुदा के हजूर बहूर जलाने की कोशिश की। और गौर से सुनिए, खुदा ने उसी वक्त उसे मौत दे दी। जो काहिन का काम है वो उसे करने दे, जो बादशाह का काम है वो बादशाह करे, जो रियाया का काम है वो रियाया करे। आमीन। और अगर खुदा का काम आप नहीं कर रहे, आप यहां से भागे हैं, खुदा ने आपको नैनवा को भेजा, आप तरसीस चले गए,
ایسا ہی ہے نا جی، یونا وہیں گیا نا، تو خدا نے کی کیتا راج ہی پھر طوفان بھیج چھڑے. تو جہاں آپ کو بھیجا گیا ہے، رکھا گیا ہے، جو کام آپ کا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، خدا والا نہیں کرنا. اور یونا سوچ رہا ہے اسی کہ خدا کسی اور کو بھیج دے گا. یہ تو سوچ خدا دی ہے نا، خدا کو حکم دے رہا تھا، خدا کے لیے پلان بنا رہا تھا، جبکہ خدا ہمارے لیے پلان بناتا ہے. آمین آمین. ہم خدا کے لیے پلان نہ بنائیں یا اپنے پلان خدا کے آگے نہ رکھیں، بلکہ خدا کے پلان کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے اور اس کے مطابق کام کریں. سو یہاں آگے جو خاص بات ہے، جب اس سے خدا نے کہا کہ تو کلام کر اور میں کام کروں گا، تو خدا نے 5 کام کیے. پہلی نبوت اس نے جب کی تو غور سے سنیے، اس نے 5 کام کیے. میں چاہوں گا کہ کوئی مائک لے کے اگر پڑھے تو میرے لیے ذرا آسانی ہوگی. ہم سب سنیں غور سے جی. یہ 10 منٹ شاید اور آپ کے میں لوں گا، غور سے سنیے جی. پیچھے بیٹھ جاؤ گی دونوں. حزقیل 37 باب اس کی 4 آیت سے. پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہا اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. آمین. کیا لکھا ہے جی؟ اے سوکی، ہاں خداوند کا. اب سوکی ہڈیاں میں نے کہا مردہ ہے. اب غور سے سنیے گا جو میں ٹیچ کرنے لگا ہوں. مردے خدا کی آواز کو سنتے ہیں. جیسے لازر مر گیا، لازر زندہ تھا مرا ہوا تھا، جب آواز دی یسوع مسیح نے اے لازر باہر نکل. یائر کی بیٹی مر گئی، یسوع مسیح نے کہا بیٹی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. اوکے، پھر سوتی ہوئی کو کیا آواز دی؟ اے بیٹی اٹھ. اور وہ کیا ہوئی؟ بیٹی اٹھ گئی. تو جو مردہ ہے وہ ان کا بھی خدا ہے اور زندوں کا بھی خدا ہے. مکاشفہ میں یہ لکھا ہے. آگے پڑھیں جی. خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا. اب سب سے پہلی چیز ہے، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں، سب سے پہلی چیز ہے ہڈیوں کو آرگنائز کرنا، ترتیب دینا ہڈیوں کو. سب سے پہلا کام جو خدا نے کیا، کیا کیا؟ ہڈیوں کو. اور پھر دوسرا کیا کیا؟ تم پر نسیں پھیلاؤں گا. ان پر نسیں آ گئی. ٹھیک ہے جی. دوسرا کام اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا. تیسرا کام گوشت چڑھانا اور چوتھا کام چمڑا، سکن. ٹھیک ہے، یہ چوتھا کام ہے، لیکن یہ ایک پورشن ہے. 5واں کام ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے ان 4 کاموں کو ہم دیکھتے ہیں. یہ 4 کام خدا نے کی. ہڈیاں آرگنائز کی، ترتیب سے آ گئی. اے نہیں کہ ہون لات علی ہڈی بازو نہ جڑ گئی ہے. خدا نے کلام کیتا ہے چھتی چھتی جڑی ریا نے خوف نہ. نہیں، اے نہیں کہ لات علی بازو علی لات تے آ گئی، کوئی کتھے جڑ گئی، کوئی ہڈی کتھے جڑ گئی. اینج نہیں ہوا. ایک پراپر وے میں سب چیزیں پراپرلی آرگنائز ہوگی. جیسے ایک چرچ کے اندر خدا اگر کسی کو بھیجتا ہے، وہاں کس طرح سب کچھ آرگنائز ہوتا ہے. پریسائڈنگ والا نہیں، وہ آ گیا. پرستش کرنے والے نہیں، وہ آ گئے. میوزیشنز نہیں، وہ آ گئے. مینجمنٹ نہیں، وہ آ گئے. کلیسیا بھیڑیں غلہ کی وہ جمع ہوگی. ہڈیاں آرگنائز ہوگی. ہڈیاں ساری ترتیب سے جڑ گئی. سر کی ہڈیوں سے لے کے پاؤں کی ہڈیوں تک سب ترتیب ہو گئی. پھر خدا نے کہا میں ان پر نسیں چڑھاؤں گا. نسوں کے 2 کام ہیں. پہلا کام نسیں جو کرتی ہے کہ ہمارے اندر کمیونیکیشن کو رکھتی ہے. یعنی جیسے میں چل رہا ہوں، میرے پاؤں کو چوٹ لگی، ٹھوکر لگی. اب پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، لیکن فوراً سے کیا ہے وہ مائنڈ تک، سر تک، دماغ تک کیا ہے وہ پہنچ گیا، سگنل پہنچ گیا. جی یہ چوٹ لگی ہے، پاؤں پہ لگی ہے، اور فوراً سے میں نے پاؤں پکڑ کے وہاں پر. ایسا ہوتا نا جی؟ کتنوں کے ساتھ ہوا؟ ہاں سب کے ساتھ. تو دوسری چیز یہ ہے کہ کیا
پہلی چیز کمیونیکیشن اور دوسری چیز ہے سرکولیشن، نسوں کا جو کام ہے. خون جو ہے ہماری نسوں میں ہوتا ہے اور خون دل کے ساتھ ہمارے اٹیچ ہے. دل پمپ کرتا ہے اور خون ہماری تمام پاؤں اور سر کی نسوں تک جاتا ہے. آمین. تو یہ دو کام نسوں کا تھا. یعنی اگر روحانی انداز سے ان کو ہم دیکھیں، یہ رفاقت اور پاک شراکت ہے. یہ کمیونیکیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے اور پاک شراکت یہ ایک کرتی ہے، لہو میں ایک کر رہی ہے. سر کی چاندی سے لے کے آپ کے پاؤں کے تلووں تک نسوں کے اندر ایک ہی خون ہے، ایک ہی بلڈ چین ہے. یہی دل کے اندر سے ہو کر سب جگہ سے دماغ سے گزر رہا ہے. پھر تیسری چیز گوشت ہے. اب گوشت کے لیے ایک خاص مثال، یہاں پہ کتنے شوگر کے پیشنٹ ہیں؟ کوئی ہے؟ ایک اور دو تین. اچھا، بیٹھو گے بھی آرام سے. آپ نے سنا بھی ہوگا، تجربے میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ شوگر والوں کے زخم جو ہیں وہ جلدی ریکور نہیں ہوتا، وہ جلدی بحال نہیں ہوتا. یہ سنیے گا، یہ ساری باتیں آپ کو آخر میں سمجھ آئیں گی. میں ٹیچ کیا کرنا چاہ رہا ہوں. یہ خدمت خدا جو لیتا ہے وہ کیسی خدمت ہے. پہلی ارینج کرواتا ہے سب چیزیں خدمت کے اندر. دوسری نسیں یعنی کمیونیکیشن، پاک شراکت، یہ بحالی کرواتا ہے. تیسری گوشت جو ہے یہ در حقیقت خدا کا کلام ہے. یہ خدا کے کلام کی بحالی ہے. اور اگر کلام پرفیکٹ نہیں، پراپر نہیں ہے، خالص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، ملاوٹ ہے، تو غور سے سنیے، جو زخم ہے، جو گھاؤ ہیں، وہاں جلدی بحالی نہیں ہوگی. جیسے کہ کلیسیا کے اندر بحالی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہم یسایہ 61 میں جب جا کے پڑھتے ہیں، وہاں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس نے مجھے قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے مقرر کیا ہے، جو غمگین ہے انہیں شادمانی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. تو یہ بحالی خوشخبری دینے کے لیے اس نے مقرر کیا ہے. اور چوتھی چیز چمڑا، سکن. آپ کی یہ سکن جو ہے، کسی کو پتہ ہے کتنی لیئرز ہوتی ہیں اس کے اوپر؟ گوشت اور سکن کے درمیان کتنی تہیں ہوتی ہیں، لیئرز ہوتی ہیں؟ ویری گڈ، 7. کتنی ہے جی؟ 7 لیئرز. اور جیسے ہی کوئی گرم پانی پڑتا ہے یا آگ کچھ بھی ہمیں لگتی ہے تو ہنسی فوراً سے ایسا ہوتا ہے نا، ایک دم سے ہل جاتے ہیں. اور اگر ہم فوراً سے اسے پیچھے نہ کریں تو ہماری وہ 7 لیئرز اگر ڈیمیج ہو جائیں گی تو نیچے ہمارا گوشت بھی ڈیمیج ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ وہ پھر گوشت نظر آئے گا، وہ بھی ڈیمیج ہوگا اگر ہم فوراً اسے نہیں بچائیں گے. سو یہ ہماری دعا ہے. 7 دن، 7 لیئرز، 7 گنا دعا ہے. 7ویں دن 7 گنا دعا ہے. آپ کا خدا کے ساتھ 7 کا عدد کامل کا عدد ہے، کمپلیٹ ہونے کا عدد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ہڈیاں ہیں، آپ کے چرچ کے اندر ہڈیاں ہیں، یعنی ساری مینجمنٹ، کوائر، میوزیشن ہے. آپ کے چرچ کے اندر پاک شراکت ہے، آپ کے چرچ کے اندر کمیونیکیشن ہے، رفاقت ہے، آپ کے چرچ کے اندر دعا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حزقیل کے کلام کے اس کلام کے مطابق دم نہیں ہے. لیکن دم کب ہوگا؟ غور سے سنیے، جب اس نے دوسری بار نبوت کی اور ہوا کو بلایا اور چاروں طرف سے بلایا اور وہ اس میں آئی اور وہ کیا ہوا جی؟ زندہ ہو گئے. تو غور سے سنیے، در حقیقت ہمارا دم، ہماری زندگی کا سرچشمہ، ہماری زندگی دینے والا وہ اور کوئی نہیں ہے، خدا کا روح ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے. ہاللیلویہ. روح القدس ہی ہمارا حقیقی دم ہے.
अगर कलीसिया के अंदर, जिंदगी के अंदर रूह कुछ नहीं है, आपकी खिदमत कभी फलदार नहीं है। आप मेयारी खादम भी हो सकते हैं, आप एक वेल स्टैब्लिश, वेल सेटल खादिम है, अच्छा ऑर्गेनाइज चर्च होगा आपके पास, बड़ा चर्च, मैनेजमेंट है, आपने बड़े बड़े देखे होंगे। मैं शायद यहाँ नाम मुनासिब ना लगे लेना, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, सब कुछ होएगा, लेकिन वहाँ रूह नहीं होगा, वहाँ रवायती दुआ होगी, वहाँ रवायती प्रस्तिश होगी, वहाँ गीत गाने वाले, साज बजाने वाले, अगे लैंड लगी होएगी, बहुआ दी ते मैनेजमेंट की सारी, लेकिन रूह नहीं होगा। रूह जिंदगी है। रूह क्या है? यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने ये कहा, मेरा कलाम, मेरी ये बातें, ये जिंदगी और रूह है। ये रूह को जिंदगी के साथ कंबाइन किया गया है। इसीलिए पतरस जो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने से 53 दिन पहले, 53 डेज पहले इनकार कर रहा है, वो यीशु मसीह के साथ साथ था, हर टाइम नाम ना रहंदा, कलाम सुनदा, लेकिन रूह कोई नहीं सी, इनकार कर रहा था, खौफ में था उन्हीं यहूदियों से, उन्हीं लोगों से जिन्होंने मसीह यीशु को पकड़ लिया, खौफ में था। लेकिन जैसे ही रूह कुछ नाजिल हुआ, उसने खड़े होकर बाकी रसूलों के साथ तालीम देना शुरू की, और लिखा है उसी रोज 3000 उनमें शामिल हो गए। हालेलुया! रूह कुछ जब आता है तो जिंदगी आती है, और वो जो मरदा लोग थे वो भी जिंदा होना शुरू हो गए। हालेलुया! उनमें भी जिंदगी आना शुरू हो गई। और वो पहले 3000, फिर 5000, और फिर लिखा है हर रोज उनमें शामिल होते हैं। हालेलुया! हालेलुया! आ चुके, हालेलुया! वो हर रोज उनमें क्या हुए? तो ये नबूवत, कलाम, कलाम का खादिम, कलाम की खिदमत करने वाले लोग, म्यारी खादम, जिसका म्यार मैंने बताया, खुदा का हाथ उस पर हो, खुदा जहां उसे ले जाए वो ताबेदारी से जाए, जहां वो विजिट करवाए, जहां उन्हें रखे, जिनके चौगिर्द चक्कर लगाए, वो वहां जाए और फिर नबूवत करे, फिर कलाम करे खुदा की मर्जी के मुताबिक, तो फिर खुदा 5 काम करेगा, और 5 का अदद फजल का अदद है, हकीकी फजल उस वक्त जारी होगा। हालेलुया! मैं यकीनन ईमान रखता हूँ आज आप इस मैसेज को बड़ी अच्छी तरह समझ के जा रहे हैं। म्यारी खादम ही म्यारी खिदमत करेगा, और सिर्फ पास्टर में नहीं, एल्डर्स नहीं, बल्कि कलीसिया का हर रुकन मसीह का बदन है। आप मसीह का बदन है तो मसीह के गवाह हैं। मैं ये कहूँगा, देखें, ये जो 3000 शामिल हुए, इन्होंने अपने घर खोले, इन्होंने अपने दिलों को खोला, और हर रोज आकर हैकल में जमा होते रहे, हैकल में यहाँ तक कि अपनी जगह बेच बेच कर ला कर देते रहे। ऐसा ही है ना, हमने पढ़ा। लेकिन जिन्होंने वेखो वेखी कीता, सफनिया और हननिया और सफीरा, तो उन्होंने वेखो वेखी कीता तो की होया? वेखो वेखी च उड़ी गए थे। वो मौत में से निकलकर भी मौत में चले गए, क्योंकि वो दिखावे के लिए कर रहे थे। लेकिन हकीकी जो मसीह है वो दिखावे के लिए नहीं करता, वो खुदा के लिए करता है। और वो घर में है तब भी मसीही है, वो अपने काम पर है तब भी मसीही है, वो गैर कौमों में है तब भी मसीही है, वो चर्च में है तब भी मसीही है। ऐसा नहीं है
کہ کام تے گیا تے مسیح بدل گیا. اوتھے صرف نا اپنا کی دسیا زیشان مسیح نہیں دسیا ہے, یا گوری لا دیتا نہ لگے, مسیح نہیں دسیا. کدھر یہی نہ کہہ رہے مسیح ہے تو میں کس طرح, یہ تو مثال دی ہے, وہ سچی نہ سمجھ بیٹھ گو. تو اسی طرح کئی لوگ ہیں نام ہی نہیں پورا بتاتے, گواہی نہیں دیتے. مسیح کا کلام اگر کوئی ڈسکس کرنے کی کوشش کرے تو فوراً تو ڈر جاندے دے. ارے بھائی کوئی اگر آپ سے بات کرے خوشی سے بات کرے, ڈرے مت. جب مچھی کنڈے جا رہی ہے آپے تو کیوں کنڈا پیچھے کر دے ہو, سمجھ رہے؟ اسے کبھی بھی اس موقع کو جانے نہ دے. بڑی حکمت سے, سمجھ سے, اپنے پاسٹر کی رہنمائی سے, اسپرچل مینٹور لیڈر کی رہنمائی سے اس کام کو کرے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہن جوش کچھ گل ہو رہی کچھ گل دی ہے. حکمت سے, یہ میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں کچھ باتیں تاکہ آپ سمجھیں کہ خدا نے جہاں آپ کو اتارا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان مردہ ہڈیوں میں خداوند کا کلام کی کثرت کی وجہ سے, روح القدس کی معموری کی وجہ سے زندگی آ جائے. ہاللیلویا. صرف چرچ میں نہیں, ایسے موقعوں پر نہیں, بلکہ ہر موقع پر آپ مسیح کے گواہ بنیں. آپ غیر قوموں میں جا رہے ہیں. میں ونڈرفل یار, میں حیران ہوتا ہوں پالوس کی زندگی پر. اچھا پالوس کا آپ نے کبھی شاید غور کیا ہو کہ مشنری سفر کیے تھے, وہ خدمت کے لیے باہر نکلا تھا, کتنوں کو یہ پتا ہے, دوسرے علاقوں میں گیا تھا. اچھا غور سے سنیے گا, یہ آخری باتیں میں کر کے آپ کو کلوز کر رہا ہوں, زیادہ لمبا نہیں کر رہا, اسی اداس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. پالوس رسول نے, غور سے سنیے گا, جب کسی بھی نئے علاقے میں جا کے خدمت کی, وہ کسی بشپ کو لو اپنا لیٹر لکھوا کے نہیں گیا سی کہ من فلانے علاقے چ جا کے چرچ کھولن دی پرمیشن ملے. سمجھ آئی بات؟ کتوں کو سمجھ آئی ہے؟ وہ جتنے بھی نئے علاقوں میں گیا, جتنے بھی نئے لوگوں میں گیا, اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسیحی ہیں یا کوئی اور ہے, یہ مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں یا کوئی اور ہے. غور سے سیکھے گا اس بات کو. وہ جب بھی ان میں گیا اس نے مسیح کا سچا گواہ ہونا نہیں چھوڑا. آپ بھی سچے گواہ ہیں. یاد رکھیں سچائی آپ کے پاس ہے. جن کی آنکھوں پر پردہ ہے, سمجھ جائیں اس بات کو, جن کی آنکھوں پر پردہ ہے آپ نے ہی اٹھانا ہے. معیاری خادم ہونا بننا سیکھیں خدا کی نظر میں. کوئی بھی ہے دلیری کے ساتھ وہاں کام جا کے کرے, جیسے پالوس نے کیا. پالوس نے وہاں کوئی اپنے ساتھ کوئی 15-16 بندوں کی ٹیم نہیں لے کے گیا. وہ اگر گیا بھی 1 2 3 4 بھائی, اس سے زیادہ اس کے ساتھ لوگ نہیں تھے. اس کے جتنے بھی مشنری سفر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں, اس نے خدمت کے لیے جہاں کہیں گیا, جتنی بار بھی گیا, اس نے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں لیا. سوکھی ہڈیوں میں خدا ہمیں بھیج رہا ہے. سوکھی ہڈیوں میں اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے, اتارا ہوا ہے. ایسا مت سوچے کہ خدا نے ہمیں یہاں کیوں رکھ دیا ہے. یہاں تو مسئلے ہی اتنے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. خداوند کے معیاری خادم بننا شروع کریں, خداوند کا کلام سنانا شروع کریں. خداوند آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا. اور جب آپ خدا کے لیے کام کریں گے, خدا آپ کے لیے کام کرے گا. اور خدا کا کام جب آپ کی زندگی میں جلال کا سبب بنے گا تو پھر آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نے ہمیں یہاں کیوں اتارا ہے, بلکہ خوشی ہوگی, شادمانی آپ کی ہوگی, اور آپ یہ ہر حال میں خوش رہنا سیکھ جائیں گے. آمین. سو آئیں
ہم 1 منٹ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے.